ٹیکنیکل بات یہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں جی بنانا چاہتے ہیں جی جی تو آج کہتے ہیں نور عالم اور تیمور اسلم جھگڑا کی جو سیٹیں ہیں وہ کھول دی جائیں، اس پر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں۔ ایک طرف آپ مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، پھر وہ کہیں گے گنڈا پور والی سیٹ بھی کھول دیں، وہ کھولیں گے آپ؟ نہیں، تیمور جھگڑا جو ہے وہ جے یو ایف اے سے تو نہیں ہارے ہوئے، نون لیگ سے ہارے ہوئے ہیں۔ تو نور عالم کس سے جیتے ہیں؟ نور عالم کس سے جیتے ہیں؟ وہ جے یو ایف اے کے۔ تو پھر جب ان کے بھی، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب آپ نے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانا ہوتا ہے تو آپ کامن گراؤنڈز تلاش کرتے ہیں، کانفلکٹنگ گراؤنڈز نہیں تلاش کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا اور یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہتے ہیں کہ مرکز میں وہ ہمارے ساتھ گرینڈ الائنس بنا لیں اور کے پی میں وہ ہمارے خلاف اپوزیشن میں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی نئی سیاست ہے جو تحریک انصاف ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ ایک پارٹی انہی کی اپوزیشن میں کے پی میں بیٹھے گی اور مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھے گی اور پھر وہ ایک گرینڈ الائنس ہوگا۔ ٹھیک، وہ پاسبل نہیں ہے، وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پوری کے پی گورنمنٹ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اگر آپ نے پھر کے پی کا الیکشن کا آڈٹ کرانا ہے تو پھر ساری سیٹوں کا ہوگا نا، کہ صرف نور عالم والی سیٹ کا ہوگا، سب کا ہی ہوگا نا۔ پھر آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز کا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، آپ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ٹی او آرز طے کر لیں، کیونکہ آپ یہ کلیم تو مولانا کا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ دھاندلی پہ جسٹیفائی آپ نے مولانا کو کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن بنائیں گے نا کہ وہ کیسے ججز پر چاہتے ہیں، کن ٹی او آرز پر چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں، تو بنا لیں ان کے ساتھ بیٹھ کے۔ سمینہ صاحبہ نان سٹارٹر ہے یہ معاملہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو عادت ہوگی پاکستانی قوم کو، انہوں نے احتجاج کرتے ہی رہنا ہے، یہ سڑکوں پہ ہی رہیں گے ساری زندگی۔ نہیں، یہ کوئی ایسی اب کی بات نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہی سیاست میں ہمارے ایک ایگریشن رہا ہے، اور جب دونوں پارٹیز تھیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، تب بھی ہم یہی دیکھتے تھے 2-2 سال بعد ایک دوسرے کی حکومتیں گرتی تھیں اور گراتے تھے، تو یہ تو ہمارا شروع سے یہ ایک رویہ رہا ہے۔ جہاں تک ابھی کی بات ہے، ابھی بلکہ سہروردی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پہلی دفعہ یہ دیکھیں گے کہ اپوزیشن میں آپ کے پارٹی جو ہے وہ الائنس میں ہے ایک جگہ پر اور دوسری جگہ پہ نہیں، تو ایم کیو ایم بھی ایسا کر چکی کئی دفعہ کہ صوبے میں ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی پیپلز پارٹی میں، اور جب مرکز تھا اس پہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں تھی، تو یہ بھی ایک حسین ہماری جمہوریت کے جو اتفاقات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ حلقے کھول لیں گے اس طرح، ویسے تو مجھے اس پہ بھی حیرانی ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں حلقے کھولے جا سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن کھول سکتا ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے، علی امین کے کہنے کے اوپر تو یہ نہیں ہوگا کہ 2 حلقے کھل جائیں گے یا 3 حلقے جو وہ کہیں گے وہ کھل جائیں گے، اور حلقے کھولیں، 1 کھولیں، 4 کھولیں، پورا الیکشن کھولیں، اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ جو بھی پارٹیز ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا ان کے خلاف کوئی دھاندلی کر کے ان کی سیٹیں کم کی گئی ہیں، زیادہ کی گئی ہیں، جو بھی ہے، تو ان کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ بالکل کھولیں۔